سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر آپ حضرات جو پڑھے لکھے ہیں، آخر ان اسکولوں سے گزر کر آئے، کالجوں یونیورسٹیوں سے ہو کر آئے، اپنے دماغ پر ذرا بوجھ ڈالیے، زور ڈالیے، جتنا اہتمام میتھ پڑھانے کے لیے، سائنس پڑھانے کے لیے، انگلش پڑھانے کے لیے اور دوسرے فنون پڑھانے کے لیے کیا گیا، اسلامیات کے لیے اور اسلامی عقائد کو سمجھانے کے لیے بھی اس کا 10ویں حصے پر بھی کوشش کی گئی۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان تعلیمی اداروں کے اندر پریکٹیکل ان تمام مضامین کے ہوتے ہیں امتحان سوائے اسلامیات کے؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی کچھ ان سے آشنائی ہے۔ وہ ایک رسمی سی چیز ہے۔ جتنے تعلیمی اداروں کے اندر ہیڈ ماسٹر ہیں، ان کے ذہن کے آخری کونے کے اندر بھی اس بات کی اہمیت موجود نہیں ہے کہ اسلامیات بھی کوئی چیز ہے، یا وہ جو کلاس ٹیچر ہیں ان کے ذہن میں ایسا کوئی تصور ہو۔ نہیں، محکمہ تعلیم نے ایسا کوئی انتظام کیا ہے، جو نصاب تعلیم مرتب کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ظلم اس انداز سے ہوا، لیکن اور زیادہ تلخ بات جس کے اندر میں خود بھی شامل ہوں کہ ہمارے مذہبی تعلیمی اداروں کے اندر ان طلباء کو جو وہاں باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو تو یہ بات سمجھائی گئی، لیکن وہی لوگ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد کسی مسجد کی جب ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو پھر وہ ان کے اعداد و شمار جمع کریں کہ وہ وہاں عقیدے کی بنیاد پر محنت کر کے اس قوم کو صحیح اسلام کے راستے پر لاتے ہیں۔ ان کی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے ہر وقت وہاں کی مسجد کی منتظمہ اس کی خوشنودی سامنے رکھی ہوتی، وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ جتنے محلے دار ہیں، ارباب ثروت ہیں، جن سے ان کو کچھ دنیا مراحت و مفادات ملتے ہیں، وہ خوش رہیں، ہر وہ بات کریں گے جس سے وہ راضی رہیں۔ پھر کہاں سے آئے گا عقیدے اور دین کی بنیاد سمجھانے کے لیے؟ وہ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ کیا آسمان سے فرشتے اللہ نے بھیج کر یہ کام کروانے ہیں؟ مسجد کا منتظم اپنے امام و خطیب سے ہرگز یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ دین کی بنیادی اور اساسی باتیں ہمیں سمجھائیں تاکہ ہماری نسلوں کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے۔ مولوی صاحب وہ بات کریں تاکہ اللہ سارے لوگ خوش رہیں، ناراض کوئی نہ ہو۔ تمہاری امامت خطابت چلتی رہے گی اور ہماری انتظامی کمیٹی چلتی رہے گی، چندے وصول ہوتے رہیں گے، تمہاری تنخواہ بھی چلتی رہے گی، ہماری بھی ہٹو بچو بھی رہے گی اور تمہارا بھی گزارا ہوتا رہے گا۔ یہ ہے خلاصہ سارا۔ مجھے ایک شخص نے کہا، اب یہ پرانی بات ہے، اب تو خیر مجھ سے سارے مایوس ہو چکے ہیں، میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو پتہ ہے کس نے بات ماننی نہیں ہماری۔ آج سے کوئی 20 22 25 سال پرانی بات ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، تم کیا بے وقوف آدمی ہو، لوگوں کو ناراض کرتے ہو، کھری باتیں کرتے ہو، آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ناراض ہوتے ہوں گے؟ میں نے کہا مجھے بالکل پتہ ہے، برا بھی کہتے ہیں، میرے خلاف پروپیگنڈے بھی ہوتے ہیں، ایک کے ساتھ 10 ملا کر باتیں کی جاتی ہیں۔ کہنے چھوڑو، ایسی باتیں کرو جس سے لوگ خوش ہوں۔ خدا کی قسم اس کی بات مجھے ایسے لگی جیسے اس نے مجھے گولی مار دی۔ جب دل و دماغ میں ایسا تصور ہی کوئی نہیں، آج بھی اگر مجھے کہے تو میرا بدترین دشمن ہے جو مجھے یہ سبق پڑھاتا ہے کہ لوگوں کو گول مول باتیں کرو، سچی باتیں کیوں بتاتے ہو؟ میری زندگی اور موت کا مالک میرا رب ہے،
اس نے زندگی دی اور ایک دن میری زندگی واپس لے گا، وہ میری جگہ ممبر پر کوئی اور بیٹھے گا، لیکن میں گول مول باتیں کر کے جو اپنی ذمہ داری اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر لوگوں کو خوشنودی باتیں کروں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ مسائل دین کے بے شمار ہیں میرے دوستو. اسلام مجموعہ ہے. عقائد سن لیں اچھی طرح، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے. عقائد یہ بنیاد ہے. عقائد صحیح ہیں تو عبادات بھی صحیح ہے، عقائد صحیح ہیں تو معاملات بھی صحیح ہیں، عقائد صحیح ہیں تو معاشرت بھی صحیح ہے، عقائد صحیح ہیں تو اخلاقیات بھی صحیح ہیں. عقائد پر سارا دار و مدار ہے. جن لوگوں کو دین کا مزاج معلوم نہیں، کئی ان میں سے نام نہاد تعلیم یافتہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ جو تم ایسی باتیں کرتے ہو توحید سنت کی، ان کو چھوڑو، لوگوں کو یہ بتاؤ کہ انسانی حقوق کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے، فلاں کا. بالکل میں نے کہا درست ہے، اور الحمدللہ ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور ہمیں شرح صدر ہے کہ ہم نے حقوق انسانی پر بات کی ہے، حقوق العباد پر اور حقوق اللہ پر بھی. لیکن تم جو بات کر رہے ہو ان باتوں کو چھوڑو، اس کے بغیر تو سب منافقت ہے. مدینہ میں رہنے والا، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ایک طبقہ جنہیں منافق کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے سورہ منافقون نازل فرمائی. صحابہ کی محفل میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے، مسجد نبی میں نبی کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے، لیکن وہ تھے منافق. بظاہر کلمے کا اظہار کرتے تھے لیکن کلمے کی حقیقت کو نہیں مانتے تھے. نمازیں اسی طرح پڑھتے تھے، باقی معاملات اسی طرح ہوتے تھے، معاشرت بھی اسی طرح تھی. لوگوں سے بڑے میٹھے طریقے سے ملتے تھے، جنہیں معاملات بھی ٹھیک تھے، معاشرت بھی ٹھیک تھی، عبادات بھی ٹھیک تھے، اخلاقیات بھی ٹھیک تھیں، عقائد بگڑے ہوئے تھے. اللہ نے قرآن میں فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، یہ منافق لوگ جو دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں پھینکے جائیں گے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ ان کو اس چکر میں پھنسا رہا ہے. آپ تعلیم یافتہ لوگوں کا حال دیکھیں کہ ان کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے. کیا گلہ کریں گے اس دیہاتی ان پڑھ پر بیچارے کو، نہ اس کو دنیا کا پتہ نہ دین کا پتہ. وہ تو صرف ایک بات جانتا ہے کہ صبح اٹھ کر اس نے ذمہ دارہ کرنا یا مزدوری کرنی ہے، روٹی کمانی ہے، رات کو کھا کر لیٹ جانا ہے. اس کی زندگی یہ مقصد ہے. نہ اس کے ماں باپ کو پتہ، نہ اس کے خاندان کو پتہ، نہ اس کا جو حکمران ہے اس کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ بھی خدا کی مخلوق سے مخلوق ہے. اس کی تعلیم کے لیے بھی کوئی بندوبست کروں تاکہ اس کا ایمان بچ جائے. ووٹ لینے کے لیے تو اس کے پاس پہنچ جائیں گے لیکن ان کے دین و ایمان کے تحفظ کی کوئی کوشش نہیں ہوگی. اور خیر سے ان پر مسلط جو نام نہاد مذہبی بہروپیے ہیں، میں اس کے سوا اور مذمت کے کیا الفاظ بولوں. انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہ قوم بالکل ان پڑھ ہے اور بگڑے ہوئے عقائد ہیں ان کے. ایک دن موت ان پر آ جائے گی اور خدا کا عذاب مبتلا ہوں گے. اس کا سبب یہ مذہبی بہروپیہ مولوی اور پیر بنے ہیں. انہیں صرف اپنی آمدنیوں سے، نذرانوں سے، شکرانوں سے غرض ہے. ان کا دین ایمان بنتا ہے، بگڑتا ہے، اسے کوئی غرض بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھ سے اتفاق نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والی قوم کی اکثریت مظلوم ہے اور اس پر ظلم کرنے والا طبقہ مذہبی پیشوا مولوی اور پیر بھی ہے، اس پر صاحب اقتدار بھی ہے. شاید اسی کی ترجمانی کی ہے کسی شاعر نے، ہے خرابی دین کی ان 3 سے، ہے خرابی دین کی ان 3 سے، میر ظالم پیر جاہل عالم بے دین سے.
جاہل پیر، بے دین ملا اور ظالم حکمران۔ ہے خرابی دین کی ان تین سے۔ آپ سے 1200 سال پہلے ایک بہت بڑے ولی اللہ نے امام بخاری کے استاد ابو حنیفہ کے شاگرد، ابو حنیفہ کی مجلس مقننہ کے ایک رکن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ دین کو بگاڑا ہے حکمرانوں نے، احبار سوء غلط ملا نے، ورہبانہا غلط پیر نے۔ یہ عبداللہ بن مبارک اس وقت فرما چکے ہیں، امام بخاری کا اساتذہ میں سے ہیں، امام صاحب کے شاگرد بھی ہیں اور اس کی مدرسے مقننہ کے ایک رکن ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ انہوں نے اس وقت تجزیہ کیا تھا کہ ملت اسلامیہ کے بگاڑ کے طبقات یہ تین ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، ساری قوم یا مولوی کے پیچھے چلتی ہے یا پیر کے ہاں پھنسی ہوتی ہے یا حکمرانوں کے تابع ہے۔ ان تینوں کے علاوہ چوتھا طبقہ مجھے بتائیے، کسی نہ کسی پارٹی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یا کوئی پیپل پارٹی میں ہوگا، کچھ لیگ میں ہوں گے، کچھ پی ٹی آئی میں ہوگا یا کسی اور پارٹی میں ہوگا، اسی کے گن گائیں گے۔ خدا کے لیے میں التجا کرتا ہوں آپ حضرات سے، اپنی قبر کو سامنے رکھ کر اور اپنے حشر کی حاضری کو سامنے رکھ کر اپنی فکر کریں اور اپنی اولاد کی فکر کریں۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں۔ موت ہم سب کے پیچھے ہم تعاقب میں ہے، جس طرح ہم چلتے ہیں ہمارا سایہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس طرح موت ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ کسی کے پاس گارنٹی نہیں کہ میں گھر سے جو نکلا ہوں دوبارہ صحیح سالم اب گھر کے دہلیز میں داخل ہو جاؤں گا۔ راستے میں کیا پیش آتی ہے ہم نہیں جانتے، اس لیے کوئی پل ضائع کیے بغیر، میں منہ پھٹ سا آدمی ہوں، میری بات کو آپ اپنے فائدہ میں رکھیے، اپنے عقیدے اور ایمان کے تحفظ اصلاح کی ہر وقت فکر میں رہیں، اور یہی فکر اپنی اس محبوب پیاری اولاد کے لیے کریں، اپنے گھرانے کے لیے کریں۔ بے حس ہو کر بیٹھ جانا، یہ نہ سوچنا کہ میری بیوی کا عقیدہ کیا ہے، میرے بہن بھائی کا عقیدہ کیا ہے، میری اولاد کدھر جا رہی ہے، کیا عقائد پل رہے ہیں ان کے دور دماغ میں۔ آج آپ دیکھتے ہیں بے شمار نوجوان ہاتھوں میں طرح طرح کے انہوں نے دھاگے باندھ رکھے ہوتے ہیں، آخر کوئی کسی نہ کسی نظریے کے ساتھ باندھے ہیں، بغیر کسی وجہ کوئی دھاگے باندھتا، کڑے ہاتھوں میں ڈال رکھے ہوتے ہیں، کسی خاص عقیدے اور نظریے کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ میں کسی دکان پر گیا، ایک نوجوان نے دیکھا، میں نے دیکھا ہاتھ کے اوپر وہ دھاگا سے بندھا ہوا تھا، تو میں نے اچانک میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یار یہ دھاگا جو ہے اگر کوئی اچھی چیز ہے مجھے بتاؤ، میں بھی باندھتا ہوں۔ استفسامیہ انداز میں طنز نہیں کیا اس کو، اگر اس سے صحت ملتی ہے، مجھے بھی کئی تکلیفیں ہیں، میں بھی باندھ دیتا ہوں، اگر اور دنیا کا فائدہ پہنچتا ہے تو مجھے بتاؤ۔ اللہ نے کیا کہ چونکہ جذبہ میرا ٹھیک تھا، اللہ نے میری بات اس کے دل میں ڈال دی، فوراً اس نے کھینچ کر توڑ کر پھینک دیا۔ میں نے کہا یہ کیوں باندھا تم نے؟ کہنے لگا جی میرا کوئی دوست ہے فلاں مزار پر گیا تھا سیون شریف سے، تو وہاں سے لے کر آیا۔ کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے قسمتیں بدلتی ہیں، کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے مالدار ہو جاتا، کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے اچھے رشتے مل جاتے ہیں، کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے بیماری میں شفا ملتی ہے۔ ڈوبی ہوئی ہے مخلوق، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے، لوگ ڈوبے ہوئے ہیں گمراہی میں، اصلاح کی فکر کوئی نہیں۔ کیا نبیوں کو خدا بند قدوس نے پھر بھیجنا ہے؟
کہ صحابہ اکرام پھر آئیں گے یا آسمان سے جبریل امین اپنی فوج لے کر فرشتوں کے اتریں گے اور وہ آ کر ایک ایک انسان کو پکڑ کر سمجھائیں گے؟ اسی زمین پر چلنے پھرنے والے بسنے والے انسان انسانوں کی اصلاح کریں گے، ان کی ذمہ داری ہے۔ جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے اگر وہ کام نہیں کرتے خدا کے ہاں پکڑے جائیں گے، بہت سخت خدا کا عذاب ہوگا۔ بظاہر مولوی اور پیر اس کا بڑا رتبہ ہے، بہت لوگ ہاتھ ملاتے ہیں اور ہاتھ بھی چومتے ہیں، دعا کا بھی کہتے ہیں، وہ خوش بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ بڑے میرے عقیدت مند ہیں۔ انسانی فطرت ہے، جو کسی سے محبت سے ملے تو اس کو خوشی تو ہوتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ جو مجھے نیک اور متقی سمجھ رہے ہیں اور اللہ والا سمجھ رہے ہیں، میری کچھ ذمہ داری بھی تو ہے۔ میں نے اپنی شعوری زندگی کے اندر جو اللہ نے مجھے وقت دیا ہے اس میں اس قوم کی رہنمائی کس قدر کی ہے؟ عرض کر رہا تھا میرے دوستو، جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے، جس کلمے کی بنیاد پر میں اور آپ ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں جس کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کلمے کا ایک لفظ ہے الہ، لا الہ۔ یہ لفظ الہ جو ہے، اس الہ کے سبب سے نوح علیہ السلام کو بھی تکلیفیں پہنچی، اس الہ کے سبب سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا گیا، اس الہ کی وجہ سے لوط علیہ السلام پر مصیبتیں آئیں، اسی الہ کے سبب سے ہود علیہ السلام پر مصیبتیں آئیں، صالح علیہ السلام پر مصیبتیں آئیں، شعیب علیہ السلام پر مصیبتیں آئیں، موسیٰ علیہ السلام پر مصیبتیں آئیں، عیسیٰ علیہ السلام پر آئیں، دیگر ان گنت انبیاء بشمول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں آئیں۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک خاکہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں پہلے دن جب لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا تھا، پھر پورے 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوتا رہا، اور پھر کن حالات کے اندر رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا، 10 سال مدینہ طیبہ میں رسول اللہ نے کیسے حالات گزارے، اس میں ایک ہی چیز کار فرما تھی، یہ لفظ الہ۔ الہ کا جھگڑا تھا مکہ والوں سے، وہ کہتے تھے کہ یہ 360 ہمارے الہ ہیں، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں لا الہ، ان کے سوا کوئی الہ نہیں الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے۔ رسول اللہ نے ان کو گالی نہیں دی تھی، ان سے جائیداد نہیں مانگی تھی، رشتہ نہیں مانگا تھا، اقتدار نہیں مانگا تھا۔ پہلے دن جو رسول اللہ نے فرمایا تھا صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ مان لو تفلحو، تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جواب کیا ملا؟ قرآن میں موجود ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، سارے کے سارے ہکے بکے رہ گئے اور کہنے لگے انہوں نے ہمارے یہ 360 جو الہ ہیں ان سب کو چھوڑ کر کہتے ہیں ایک الہ کو الہ مانو۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت انوکھی بات انہوں نے کر دی ہے۔ وانطلق الملأ منہم، ان میں سے جو چودھری قسم کے لوگ تھے، قرآن کی زبان میں ان کے لیے لفظ ملأ آتا ہے، وانطلق، سب کو اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، انمشو، چلو چھوڑو ان کو، واصبروا علی آلہتکم، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا۔ یہ پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب تھا۔ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ منواتے ہیں۔ انمشو واصبروا علی آلہتکم، چلو یہاں سے اٹھ جاؤ، ان کی بات نہ سنو، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا۔ وہ الہ کیا ہے؟ یہاں سے اولاد ملتی ہے، ان سے شفا ملتی ہے، ان سے روزی ملتی ہے، ان سے فلاں ملتا ہے، ان سے فلاں ملتا ہے۔ آج کے جو الہ ہیں، فلاں جگہ جاؤ جھاڑو دو تو یہ جو موقع ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، فلاں جگہ سے اولاد ملے گی، فلاں جگہ سے بیٹے ملتے ہیں، فلاں جگہ سے یہ ہوتا ہے، فلاں جگہ، بالکل وہی چیز ہے کہ نہیں؟
کیا علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کو کھول کر بیان کریں؟ کیا آپ اپنے علماء سے، اپنے مسجد کے اماموں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں عقائد اسلامیہ جو قرآن کی روشنی میں ہے وہ سمجھائیں، ہمیں کلمے کا معنی سمجھائیں کہ قرآن نے لفظ الہ کا کیا معنی کیا ہے؟ وہی الہ کلمے کے اندر بھی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کے متعدد مقامات کے اندر یہ لفظ الہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، سورہ آل عمران کی 5ویں اور 6ٹھی آیت۔ سورہ آل عمران کتنے نمبر کی سورت ہے قرآن میں؟ 3 نمبر کی سورت۔ پہلی فاتحہ، دوسری بقرہ، تیسری آل عمران۔ آل عمران کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہے، جا گھر دیکھ لینا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ کی ذات وہ ہے کہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز اس پر مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ، اور وہ ذات ہے کہ جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، فی الارحام، ماں کے پیٹ میں۔ دو باتیں یہاں کی اس آیت کے اندر۔ پہلی بات ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر بچوں کی شکلیں اور صورتیں بنانے والا بھی وہ ہے۔ یہ دو باتیں کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی الہ ہے، یعنی آسمان و زمین کی ہر چیز کو جاننے والا الہ ہے، ماؤں کے پیٹوں کے اندر شکلیں بنانے والا الہ ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت ترجمے پر غور کیا کریں۔ جہاں بھی لا الہ الا اللہ قرآن میں آتا ہے اس سے آگے پیچھے اللہ کی کسی قدرت اور صفت کا ذکر ہوگا۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے۔ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان و زمین سے تمہارے لیے روزی کا انتظام کرتا ہوں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اس کے سوا نہ کوئی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، نہ روزی رزق کا انتظام کرنے والا ہے۔ اسی کو الہ کہتے ہیں۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں تو میرے دوستو اس پر غور کیا کریں، کیوں بار بار اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے آسمان بنایا، میں نے زمینیں بنائیں، میں نے فلاں چیز کی، میں نے فلاں چیز کی۔ اس آگے پیچھے لا الہ الا اللہ کا لفظ ہوگا۔ قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ الہ کا معنی سمجھو۔ الہ کا معنی سمجھ جائیں گے تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہیں مانیں گے، اور جب اور الہ نہیں ہوں گے تو پھر اللہ کی عظمت بھی دل میں آئے گی۔ جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی تو پھر رشتہ جڑ جائے گا صدیق اکبر کے ساتھ، فاروق اعظم کے ساتھ، عثمان ذی النورین کے ساتھ، علی مرتضیٰ کے ساتھ، دیگر صحابہ کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ رشتہ جڑ جائے گا۔ ویسے بیٹھے بٹھائے وہ ولی اللہ نہیں بنے، کچھ محنت کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام آپ نے سنا ہے، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ آج سعودی عرب کے اندر یا دیگر بعض عرب ممالک کے اندر جتنے مسلمان ہیں وہ حنبلی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی جو بڑے پیر صاحب ہیں، 11ویں والے پیر صاحب، وہ بھی حنبلی تھے، یہ بھی یاد رکھنا۔ یہ سارے موحد تھے۔ آج بھی سعودی حکومت پکے موحد لوگ ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، وقت کی حکومت نے کوڑے مارے۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ ایک بدعتی نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے۔ ایک بدعتی ملا نے کہا قرآن مخلوق ہے۔ اب میں اور آپ تو نہیں سمجھتے قرآن مخلوق ہے یا کیا ہے، اس لیے کہ ہمیں سمجھایا ہی نہیں گیا۔ ہم تو کلمے کی حقیقت نہیں سمجھے، اس باری کی کون سمجھے گا؟ امام احمد بن حنبل سمجھ گئے۔ امام احمد نے نعرہ لگایا، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ اللہ قدیم ہے، اس کا کلام
قدیم ہے، اس کی صفت ہے۔ قرآن مخلوق نہیں، مخلوق حادث ہے، اور اللہ قدیم ہے، اس کی صفت بھی قدیم ہے۔ کوڑے مارے گئے، کوڑے کھائے امام احمد بن حنبل نے، لہو لہان ہو گئے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا وقت کی حکومت کا ظلم و جبر کا سامنے۔ فرمایا کہ یہاں تو کوئی ساتھ دینے والا ہو نہ ہو، جنازہ فیصلہ کریں گے۔ پھر اتنا بڑا جنازہ کسی حکمران کو نصیب نہیں ہوا جو امام احمد بن حنبل کا تھا۔ وہ ایک مثال نہیں، ان گنت مثالیں ہیں دنیا کے اندر۔ حق والے ہر زمانے میں حق کا پاس کرتے رہے، لحاظ رکھتے رہے، ماریں کھائیں، جیلوں میں گئے۔ ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا، علامہ ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا، لیکن آج اس حکمران کو کون جانتا ہے جس نے ان کو قید میں ڈالا تھا؟ ابو حنیفہ کو کون نہیں جانتا؟ سچائی کا دامن تھامنے میں تکلیفیں آتی ہیں دوستو، اللہ سے استقامت کی دعا مانگا کریں، سچائی کا ساتھ دینے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگ، اللہم ارنا الحق حقا، یا اللہ سچ کو سچ کی شکل میرے سامنے لا کر ورزقنا اتباع، اور اس سچ کا ساتھ دینے کی مجھے توفیق دے، وارنا الباطل باطلا، اور باطل کو باطل کی شکل میں سامنے لا کر یا اللہ اسے بچنے کی توفیق دے۔ ہر وقت یہ دعا مانگا کرے۔ میری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ دوستو اپنے عقیدے درست کرنے کی کوشش کریں، اللہ ہی کو الہ مانے، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہ مانے، اللہ ہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی اولاد دینے والا، وہی شفا دینے والا، وہی غنی کرنے والا، وہی اونچا کرنے والا، وہی پست کرنے والا، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔ صدقہ و خیرات کا گوشت خود یا کہ اپنے گھر والے کھا سکتے ہیں، نفلی صدقہ ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی تو آپ نے چلو میں خیرات کر دیتا ہوں، امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے، خود بھی کھا سکتا ہے، لیکن کوئی منت مانی ہے تو خود نہیں کھائے گا، کوئی امیر بھی نہیں کھائے گا، صرف غریب کھائے گا۔ اسلام میں شب برات کی کیا اہمیت ہے، یہ خود ساختہ باتیں ہیں، کوئی ایک حدیث بھی شب برات کے بارے میں صحیح نہیں۔ سورہ دخان، دخان نہیں ہوتا، دخان ہوتا ہے، دخان ہا کے ساتھ لکھا، لاہوری ہا کے ساتھ۔ اس میں لیلۃ القدر جو رمضان کے اندر آتی ہے اسی میں ذکر ہے۔ کیا تمام فیصلے شب برات میں کیے جاتے ہیں؟ نہیں، لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ اور جو صاحب کوئی سوال لکھا کریں ان سے گزارش ہے اپنا نام بھی لکھیں، اسے اپنا ٹیلی فون نمبر بھی لکھیں۔ بعض اوقات ایسے شرارت کے لوگ طور پر لکھ دیتے ہیں اور پھر بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔